رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ اقسام تصدیق اقسام التصدیق سے پہلے ایک نقطے کی جو ہے وہ وضاحت دوبارہ ضروری ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس علم ہے اور علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ پھر یہ جو تنبیہ لکھی گئی صفحہ نمبر 14 پہ، اس پہ جو ہے وہ مصنف نے بتایا کہ علم کو جو ہے وہ ہم تصور بھی کہتے ہیں اور علم کو ہم ادراک بھی کہتے ہیں۔ تو جب علم کو ہم تصور کہتے ہیں تو پھر تصور کی ایک قسم تصور ہے خود، تو کہتے ہیں اس میں فرق کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایک تصور مطلق ہے اور پھر تصور مطلق کے دو قسمیں ہیں۔ تصور مطلق کا مراد یہ کیا لیتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو۔ جب آپ کہیں گے کہ جس تصور میں کوئی لحاظ بھی ہم نہیں کر رہے، تصور مطلق ہے، تو اس کی پھر ایک قسم بناتے ہیں کہ ایک تصور کیا ہے، سازج ہے۔ سازج یعنی ایک ایسا تصور کہ جس کے بعد جو ہے وہ تصدیق نفس اور حکم نفس موجود نہیں ہے، اور پھر ایک تصور ایسا ہے کہ جس کے بعد کیا ہے، تصدیق نفس موجود ہے۔ تو تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق ہے کہ کیا چیز؟ مصنف کہتے ہیں تصدیق اسی تصور کو کہتے ہیں، لیکن کون سا تصور؟ ایک ایسا تصور کہ جس کے بعد کیا ہو، نفس کیا کرے، تصدیق بھی اس کی کر رہا ہو، نفس اس کے بارے میں حکم بھی لگا رہا ہو، تو اس تصور کو ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ اچھا، تو یہاں سے یہ بات تو واضح ہے کہ یہ جو تقسیم ہے علم حصولی کی جا رہی ہے، اور علم حصولی میں کیا ہے، وہ چیز آپ کے اندر حاضر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو کنسیپٹ ہے، اس کا جو تصور ہے، اس کی جو صورت ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو خود وہ جو صورت ہے جو انسان کے ذہن کے اندر حاصل ہو رہی ہے، اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ معلوم کہتے ہیں۔ اور علم کس چیز کا نام ہے؟ اس کے حصول کا نام ہے، اس کے حضور کا نام ہے۔ اسی وجہ سے جب علم کی یہاں پہ تعریف کی گئی تو علم کی تعریف میں کیا کہا گیا؟ حضور و صورت شیء، یعنی خود حضور کیا ہے؟ علم ہے، صورت علم نہیں ہے۔ اچھا، یہی جو حضور علم ہے، یہی حضور کیا ہے؟ تصدیق بھی بن جاتا ہے۔ یہ حضور کب تصدیق بنتا ہے؟ جب اس حضور کے ساتھ کیا ہو، نفس کی طرف سے حکم بھی لگ جائے۔ یعنی آپ حضور صورت شیء میں حضور کی جگہ پہ تصور رکھ دیں اور تصور کے بعد آپ حکم لگا دیں، تو اسی تصور کو کیا کہا جائے گا؟ تصدیق کہا جائے گا۔ یعنی اس پیرے میں ہمارے نزدیک یہ بات تقریباً واضح طور پہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ صورت کو علم نہیں کہا جاتا۔ جو انسان کے ذہن میں صورت ہے اسے علم نہیں کہا جاتا۔ اس صورت کے جو حاضر ہونے کی جو حضور ہے، اس جو ایک کیفیت ہے، ایک جو حالت ہے، ایک جو ادراک ہے، اس ادراک کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اور اسی ادراک کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق بھی کہتے ہیں۔ اور وہ جو صورت ہے انسان کے اندر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معلوم کہا جاتا ہے۔ معلوم یعنی اس میں مفعول کا صیغہ، جس چیز کا علم حاصل کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ اگر 14 نمبر صفحے پر مصنف کی عبارت دیکھی جائے تو عبارت میں کیا ہے؟ کچھ مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ صفحہ نمبر 14 کا جو پہلا پیرا ہے، وہاں پہ جو بریکٹ مصنف نے لگائی، وہ حاضل حالہ، وہاں پہ کیا کہا؟ یہ حالت، اس حالت کی بریکٹ میں کیا کی؟ صورت المطابقہ، وہ جو خود صورت ہے جو واقع کے مطابق ہے۔ اچھا، بریکٹ بند کی، آگے کیا؟ ہے التی تسمى بالتصدیق۔ ہے سے کیا مراد ہے؟ صورت ہی مراد ہے، یعنی اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں۔ حالانکہ صورت تو کیا ہے؟ علم ہے ہی نہیں، صورت تو کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اس صورت کا جو حصول ہے، اس صورت کا جو حضور ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ علم کہنا چاہیے۔ اس عبارت میں کیا ہے؟ مشکل ہے۔ لیکن آگے پھر اسی کے آگے کیا کہا؟ لأنها ادراک، یہ صورت کیا ہے؟ ادراک ہے۔ صورت تو ادراک نہیں ہے، صورت تو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ صورت کا حضور کیا ہے؟ وہ ادراک ہے۔ صورت کا حصول کیا ہے؟ ادراک ہے۔ لہٰذا اس عبارت میں کیا مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن آپ اگر تنبیہ میں آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو صحیح عبارت ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہیں گے تنبیہ میں؟ اچھا، وَسُمِّيَ ثَانِي تَصْدِيقًا، ٹھیک ہے، یا یہ تنبیہ میں دوسری لائن میں آ جائیں، فَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا تَصَوُّرٌ، ٹھیک ہے، تصدیق بھی کیا ہے؟ تصور ہے۔ تصور کیا مطلب؟ یعنی علم، ٹھیک ہے۔ اوپر عبارت میں کیا کہا؟ ما یظہر لک ان تصور والادراک والعلم، آج کیا کہ تصدیق بھی کیا ہے؟ تصور ہے، لیکن ایک ایسا تصور جس کے بعد کیا آتا ہے؟ حکم نفس آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شاید عبارت کے اندر ہمیں ملے گا تصور کو یعنی تصدیق کہہ رہے ہیں، ہاں اس عبارت میں یہ ہے
کہ جو ہے وہ تصور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدیق کہہ رہے ہیں. تو یہ بات تو واضح ہے کہ خود جو علم ہے، جو تصور ہے، اس سے کیا کہنا چاہیے؟ تصدیق کہنا چاہیے. اس سے تھوڑا بہت ہم یہ کشف کر سکتے ہیں کہ مصنف کیا ہے، خود صورت کو تصدیق نہیں کہہ رہے، بلکہ اس صورت کا جو تصور ہے اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدیق کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا کیا ہے، یہاں پہ عباراتیں کیا ہیں؟ مجمل ہیں، اور اوپر والی عبارت تو کیا مکمل گڑبڑ ہے. تو وہاں تو واضح کہہ دیا کہ صورت کو ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے، اگر صورت وغیرہ تصدیق نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کو اپنی طرف سے کیسے سمجھیں گے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بھی انسان کے ذہن میں صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت کو ہمیشہ معلوم ہی کہا جاتا ہے. وعلیکم السلام. اس صورت کا جو حضور ہے، اس صورت کا جو حصول ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ علم کہا جائے گا. اب یہی جو علم ہے، اگر اس علم کے بعد کیا ہو؟ اظہار نفس ہو، تو اسی علم کو کیا کہہ دے گا؟ تصدیق کہہ دیا جائے گا. اور اگر اس علم کے بعد اظہار نفس نہ ہو تو یہ علم کیا بن جائے گا؟ تصور بن جائے گا. اظہار نفس کا کیا مطلب؟ اظہار نفس کا مطلب بس لغت میں یقین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اطمینان. یعنی جو صورت ہمارے ذہن میں حاضر ہے، وہ چیز ہمارے سامنے ہے جو ہمیں یقین ہو کہ یہ وہی صورت ہے. یہ وہی صورت ہے، واقعے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا ہے، اس عبارت میں کیا آپ غور کریں کہ کبھی بھی صورت، علیکم السلام، صورت کو کیا ہے تصدیق کہنا یہاں پہ غلط ہے. صورت کو ہم تصدیق نہیں کہنا چاہیے. صورت تو کیا ہے؟ معلوم ہے، اور تصدیق وہ خود کیا ہے؟ علم ہے. کون سا علم؟ یعنی جس علم کا لازمہ کیا بن رہا ہے؟ تصدیق بن رہی ہے. جس علم کا لازمہ کیا بن رہا ہے؟ نفس کا اطمینان بن رہا ہے. اچھا، آج بیان کریں گے اقسام تصدیق. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ اس علم کے بعد کیا آ جائے؟ جناب یقین آ جائے. پیچھے ہم نے کیا لفظ استعمال کیے؟ علم کے بعد کیا آ جائے؟ حکم کا لفظ استعمال کیا، اذعان کا لفظ استعمال کیا، اور تصدیق کا لفظ استعمال کیا. یعنی ادھر آپ تنبیہ کے پہرے میں آ جائیں، وہاں پہ کیا کہا؟ وہ سمی آسانی تصدیق لأنہ یستتبع الحکم والتصدیق. وہاں پہ حکم اور تصدیق کا لغت میں کیا ہے؟ جس کی تصدیق کر دی جائے. اب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ جو تصدیق کر دی جاتی ہے نفس کی طرف سے، یہ ممکن ہے کہ 100% نہ ہو، 100% سے کم ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تصدیق کی دو قسمیں کریں گے کہ ایک تصدیق ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی، اور ایک یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کا اعلیٰ مرحلہ، بلند ترین مرحلہ. اور ایک تصدیق کا کیا ہے؟ ادنا مرحلہ ہے، چھوٹا مرحلہ. ٹھیک ہے. بڑا اور چھوٹا متوسط نہیں بنایا نا. بڑا کیا مرحلہ ہو گیا؟ یقین 100%. اور چھوٹا کیا ہو گیا؟ یقین سے کم لیکن شک سے زیادہ، زن ہو گیا، جیسے زن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے پاس کیا ہیں؟ کیونکہ 4 کیفیتیں ہیں ہمارے پاس، ایک یقین ہے، ایک زن ہے، اور ایک شک ہے، اور وہم ہے. ٹھیک ہے. ان کا تو انشاءاللہ علم ہوگا آپ کے ذہن میں. یقین یعنی 100%، زن کیا ہے؟ 50 سے اوپر ہو گیا، اور شک کیا ہو گیا؟ دونوں برابر ہو گئے. اور جو وہم ہے وہ شک سے کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، یعنی 50 سے کم ہو جائے گا. اچھا، اب تصدیق کیا کہتے ہیں کہ یہ جو یقین اور جو زن ہے یہ تصدیق کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. یقین اور زن تصدیق کی قسمیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ یقین تصدیق کا مرحلہ اعلیٰ ہے، اور زن کیا ہے؟ اس کا مرحلہ ادنا ہے. اچھا، پھر یہ جو ہے کیا نام ہے، باقی کون سے بچیں گے؟ شک اور وہم بچیں گے. شک اور وہم پھر تصدیق میں نہیں جائیں گے. شک اور وہم پھر کہاں پہ جانے چاہیں گے؟ تصور میں جانے چاہیے. کیونکہ پیچھے واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بماذا یتعلق تصدیق و تصور، یہاں پہ النسبۃ فی الخبر میں کیا کہا تھا؟ عند شک فیہا او توہمہا، کہ جب تک شک اور وہم رہے گا تو وہ کیا رہے گی؟ تصور رہے گا، تصدیق نہیں بن سکتی. اور تصور کس کی قسم ہے؟ علم کی قسم ہے. یعنی وہ علم رہے گا لیکن علم تصوری رہے گا، علم تصدیقی اسے آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہاں تک واضح ہے. بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یقین اور ظن کیا ہے؟ تصدیق کی 2 قسمیں بنے گی، اور وہم اور شک کیا ہے؟ تصدیق کی قسمیں نہیں بنے گی بلکہ علم تصوری میں جائیں گی. جہالت میں تو نہیں جائیں گی، تصور تو ہوگی بہرحال. دیکھو اس تصور کو کیا کہا جائے گا؟ یا وہم کہا جائے گا. ہاں، یعنی علم تصوری کہا جائے گا. یعنی علم تصوری وہم، اور علم تصوری شک ہو جائے گا. بس یہی بات ہے اس کی تصدیق میں. یعنی قسم تصدیق و الی قسمین، تصدیق کی 2 قسمیں ہیں جی. تقسیم ہوتی ہے تصدیق 2 قسموں کی طرف، ایک یقین اور ظن. اچھا، کیوں جی؟ تصدیق پیچھے تو ہم کہہ رہے تھے اذعان نفس، تصدیق نفس، وہاں تو ہم یقین اور 100% کے معنی میں استعمال کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ نہیں، تصدیق کا یہ مطلب نہیں ہے. تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ لأن التصدیق هو ترجیح احد طرفی الخبر. ٹھیک ہے. خبر کی جو 2 طرفیں ہیں ان میں سے ایک طرف کی ترجیح ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تصدیق ہو جاتی ہے. اچھا، خبر کی 2 طرفوں سے کیا مراد ہے؟ وہما، 2 طرفوں سے کیا مراد ہے؟ هو الوقوع واللا وقوع، خبر کا واقع ہونا اور واقعہ نہ ہونا. کسی نے کوئی خبر دی کہ زید کھڑا ہوا ہے،
اب یہاں پہ کیا ہے، اگر کھڑا ہونا ایک طرف ہوگی اور کھڑا نہ ہونا دو طرف ہوگی، واقع میں واقع کھڑا ہوا ہے اور واقع میں کھڑا نہیں ہوا. اگر کیا ہے ایک طرف راجع ہوگی، چاہے وقوع راجع ہو گیا یا لا وقوع راجع ہو گیا، اس راجع کو کیا کہیں گے جناب علی؟ تصدیق کہیں گے، اسے تصدیق کہیں گے. ٹھیک ہے، یقین نہیں کہیں گے، اسے تصدیق کہیں گے. اب کیا ہے، اس سے کیا کہا جائے گا؟ تصدیق کہا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ تصدیق کی یہ جو تعریف کی جاتی ہے کہ تصدیق کس سے کہتے ہیں؟ 100% کو کہتے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے. تصدیق کس سے کہتے ہیں؟ رجحان کو کہتے ہیں. کسی چیز میں کیا پایا جاتا ہو؟ زیادہ احتمال پایا جاتا ہو، زیادہ رجحان پایا جاتا ہو، اسے تصدیق کہتے ہیں. کس کا رجحان پایا جاتا ہو؟ دو طرفوں میں سے ایک طرف کا. ایک طرف کا رجحان ہوگا تو دوسری طرف کیا ہو جائے گی؟ مرجوح ہو جائے گی. یعنی ایک چیز راجح ہے، دوسرا اس میں مقبول بن جائے گا مرجوح. یعنی وہ کیا ہے؟ مرجوح ہے، اس کے اوپر رجحان پایا جاتا ہے، خود اس کا رجحان نہیں پایا جاتا. اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ سواء کان طرف الآخر محتملا، چاہے طرف آخر محتمل ہو، یعنی طرف آخر بھی موجود ہے، اس کا بھی احتمال ہے تھوڑا بہت، او لا، یا طرف آخر کا کوئی احتمال نہیں ہے. چاہے طرف آخر کا احتمال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو طرف راجح ہے اسے تصدیق کہہ دیا جائے گا. یہ واضح ہوگا. فإن كان هذا ترجیح، اب یہ جو ترجیح ہے ایک طرف کی، مع نفی احتمال طرف الآخر، اگر طرف آخر کے احتمال کی نفی ہو ساتھ، یعنی ساتھ کیا ہو؟ طرف آخر کا کوئی احتمال بھی نہ پایا جاتا ہو. مع نفی احتمال طرف الآخر بطن، بطن کیا مطلب؟ بالکل، بالکل کیا ہو جائے؟ مکمل طور پہ طرف آخر کی احتمال کی نفی ہو جائے تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ اس ترجیح کو یقین کہہ دیا جائے گا. ترجیح ہوگی ہی تصدیق، اور تصدیق ہو جائے گا یقین. بس یہ تصدیق کی پہلی قسم بن جائے گی یقین. وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ، اور اگر یہ ترجیح، ان کان کیا مطلب؟ ان کان ترجیح، اگر یہ ترجیح کیا ہوئی؟ مع وجود الاحتمال، طرف آخر کا جو احتمال ہے وہ بھی وجود ہوا، لیکن وہ احتمال کیا ہو؟ ضعیف ہو. ضعیف کیا مطلب؟ یعنی مرجوح ہونا چاہیے، راجح نہ ہو، اس سے بڑا نہ ہو. تو فہو ظن، تو یہ پھر ترجیح کیا ہو جائے گی؟ ظن ہو جائے گا. اور ترجیح ہم نے نام دیا تصدیق کو، تو یہ تصدیق کیا ہو جائے گی؟ ظن ہو جائے گی. بس کیا ہو خلاصہ؟ ہم دو لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ تصدیق برابر ہے ترجیح کے، اور ترجیح کی دو قسمیں ہیں. ترجیح میں یا طرف آخر کا احتمال نہیں ہوگا تو یہ ترجیح یقین ہو جائے گی، اور اگر ترجیح میں طرف آخر کا احتمال ہوا تو یہ ترجیح کیا ہو جائے گی؟ ظن ہو جائے گی. بس کیا ہے، تصدیق کی دو قسمیں ہیں، یا یقین ہوگی یا کیا ہوگی؟ ظن ہوگی. مزید وضاحت کرتے ہیں کہ انک اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار، کہ جب آپ اپنے نفس پہ کیا ہے پیش کریں کوئی خبر اخبار میں سے، جب آپ اپنے نفس پہ اپنے آپ کو کوئی خبر سنیں اخبار میں سے، تو فانت لا تخلو عن احدى حالات اربع، تو آپ کیا ہے 4 حالات میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوں گے. اما انک لا تجوز، یا تو آپ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں قرار دیں گے، الا طرفا واحدا، فقط کیا ہے ایک طرف کو جائز قرار دیں گے، منہ اس خبر میں سے، اس خبر کی فقط ایک طرف کو آپ کیا ہے ممکن قرار دیں گے. تو تجوز کیا مطلب؟ یعنی جائز قرار دینا، ممکن قرار دینا. یعنی آپ کیا کہیں گے کہ فقط ایک ہی طرف ہو سکتی ہے ممکن، باقی تو دوسری پاسبل نہیں ہے. یعنی کسی نے کیا کہا کہ زید جناب علی کھڑا ہے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کا کھڑا ہونے کیا ہے ممکن ہے، نہ کھڑا ہونا کیا ہے اس کا ممکن ہی نہیں ہے. یہ سب حالت ہوگی. اچھا طرف واحد جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ طرف واحد، وہ طرف کون سی ہے؟ اما وقوع خبر او عدم وقوع ہی، چاہے وہ جو طرف واحد ہے وہ کیا ہو؟ خبر کا وقوع ہو، یا کیا ہے عدم وقوع ہی، یا خبر کا عدم وقوع ہو. ٹھیک ہے، یعنی کیا کہتے ہیں؟ نسبت ثبوتیہ ہو یا نسبت سلبیہ ہو، دونوں میں آپ کہتے ہیں کہ فقط ایک ہی طرف ممکن ہے. وہ اما ان تجوز طرفین، یا تو کیا ہے آپ دونوں طرفوں کو جائز قرار دیتے ہیں، دونوں طرفوں کو ممکن قرار دیتے ہیں. وہ تحتملهما معا، اور آپ کہتے ہیں کہ دونوں طرفیں ممکن ہے، ممکن ہے کہ کھڑا ہو اور ممکن ہے کہ زید کھڑا نہ ہو. الاول والاول هو اليقین، جب آپ کہیں گے کہ فقط ایک ہی اس کا کھڑا ہونا ہی ممکن ہے، دوسرا ممکن نہیں ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یقین کہا جائے گا. والثانی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممکن ہیں، تو اس کی کیا ہے آگے پھر 3 صورتیں بنیں گی. والثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ ہوا تجویز الطرفین، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دونوں طرفین ممکن ہیں، دونوں طرفین جائز ہیں، تو لہو ثلاث صور، اس کی کیا بنے گی؟ 3 صورتیں بنیں گی. لأنہ لا یخلو، کہ یہ جو دوسری صورت ہے یہ خالی نہیں ہے. کس بات سے خالی نہیں ہے؟ کہ اما یتساوت طرفان فی الاحتمال، یا تو دونوں طرفیں کیا ہوں گی؟ احتمال میں برابر ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممکن ہے، کھڑا ہونا بھی ممکن ہے، نہ کھڑا ہونا بھی ممکن ہے، اور دونوں کے امکان کیا برابر ہے، بالکل 50-50% کیا برابر ہے. او یترجح احدهما علی الاخر، یا ایک جو احتمال ہے وہ دوسرے پہ کیا رکھتے ہیں؟ ترجیح رکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
فَإِن تَسَاوَتْ طَرَفَانِ اگر اس کی دونوں طرفیں برابر ہوئی تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ شک کہیں گے. وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا اگر ایک طرف راجح ہوئی تو اب کیا ہے؟ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، راجح کون سی طرف ہے؟ فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونُ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ اگر راجح کیا ہو؟ مضمون خبر ہو اور اس خبر کا واقعہ ہونا ہو تو فَهُوَ ظَنٌ، یہ جو راجح مضمون خبر بن رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ظن ہو جائے گا. الذي هو من اقسام تصدیق، اور یہ ظن کیا ہے؟ تصدیق کے اقسام میں سے ہے. وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفُ الْآخَرُ اگر راجح کیا بنے؟ طرف آخر بنے. طرف آخر کس کی؟ خبر کی طرف آخر. طرف اول تو کیا ہوگی؟ وقوع ہو گیا. طرف آخر کیا بنے گی؟ عدم وقوع. آپ کہتے ہیں کہ عدم وقوع کا کیا ہے؟ مجھے احتمال زیادہ ہے، تو وقوع کا احتمال کیا ہو جائے گا؟ پھر تھوڑا ہو جائے گا. تو فَهُوَ الْوَهْمُ، تو پھر یہ جو خود خبر ہے یعنی مضمون خبر ہے یہ کیا بن جائے گا؟ وہم بن جائے گا. فَهُوَ وہم کیا مطلب؟ یعنی فَهُوَ یعنی مضمون الخبر ووقوعه، بس مضمون خبر اور وقوع خبر کیا بن جائے گا؟ وہم بن جائے گا. الذي هو من اقسام الجہل، کہ وہم کس کی اقسام میں سے ہے؟ جہل کی اقسام میں سے ہے. اچھا وہم کو انہوں نے کیا بنا دیا جی؟ جہل بنا دیا، علم سے نکال دیا. پچھلی عبارت میں ہے بماذا یتعلق تصدیق و تصور، وہاں پہ کیا کہا؟ ان نسبت فی الخبر عند شک فیہا او توہمہا، اس کو کیا کہا انہوں نے؟ تصور کہا. تصور کس کی قسم میں سے ہے؟ علم کی قسم میں سے ہے. بس وہم اور شک دونوں کس میں جائیں گے؟ علم تصوری میں جائیں گے. اور یہاں پہ مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جہالت میں چلے کہ علم سے کیا نکال دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اعتراض ہے مصنف کے اوپر. اس اعتراض کا آخر پہ جواب دیتے ہیں. وہ عکس ظن، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ وہم ظن کا عکس ہوتا ہے. یعنی ایک طرف اگر ظن ہوگا تو دوسری طرف کیا ہو جائے گا؟ وہم ہو جائے گا. دونوں کیا ہیں؟ آپس میں عکس ہیں. بس کیا ہے؟ چار ہی حالات بن سکتے ہیں، پانچویں حالت کوئی عقلی طور پہ نہیں بن سکتی. پہلی حالت کو یقین کہتے ہیں. یقین کیا مطلب؟ وَهُوَ أَن تُصَدِّقَ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ، کہ آپ کیا کریں؟ مضمون خبر کی تصدیق کریں. وَلَا تَحْتَمِلْ كِذْبَهُ، اور آپ خبر کے مضمون کے کذب کا احتمال بھی نہ دیں، کہ یہ صورت ہوگی. اور تصدیق بعدمہ، یا آپ تصدیق کریں خبر کے عدم کی اور اس کے صدق کا کیا ہے؟ احتمال نہ دیتے ہوں. یعنی اے انک تصدق بہ علی نحو الجزم، یعنی آپ کیا کریں؟ علی نحو الجزم، علی نحو الیقین کیا کریں؟ خبر کی تصدیق کریں. وہ اعلی قسم تصدیق، اور یہ کیا ہے؟ تصدیق کی بلند ترین کیا ہے؟ قسم ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی احتمال خلاف نہیں ہوتا. اچھا اس کا کیا ہے؟ حاشیہ آ جائیں. حاشیے میں کیا کہتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ یقین کے دو معنی ہیں. ایک یقین کا عمومی معنی ہے اور ایک یقین کا کیا ہے؟ خصوصی معنی ہے. یقین کا خصوصی معنی وہ ہے کہ جو بغیر تقلید کے حاصل ہو، کسی کی بات مانے بغیر انسان خود کیا کرے؟ سرچ کرے. تو خود جو تحقیق کرنے کے بعد یقین حاصل ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ یقین کا خصوصی معنی، بالمعنی الخاص. اور عمومی معنی کیا ہے؟ کہ یقین کہیں سے بھی حاصل ہو، چاہے تقلید سے حاصل ہو یا بغیر تقلید کے حاصل ہو. وَلِلْيَقِينِ مَعْنًى آخر فِي اصطلاحهم، اور یقین کا منطقیوں کی اصطلاح میں ایک اور معنی بھی ہے. وہ خصوص، وہ کیا ہے؟ فقط وہ تصدیق ہے. ہوا خصوص تصدیق، فقط وہ تصدیق الجازم جو یقینی ہو، المطابق للواقع اور واقع کے مطابق ہو، لا عن تقلید اور تقلید کی وجہ سے بھی نہ ہو. وہ اخص من معناه المذکور فی المعنی فی المتن، جو اوپر متن میں ذکر ہے یہ معنی کیا ہے؟ اس سے اخص ہے. متن میں معنی کیا ہے؟ عام ہے. متن میں عام کیا مطلب؟ چاہے تقلید سے یقین حاصل ہو یا بغیر تقلید کے حاصل ہو، اسے یقین کہتے ہیں. لیکن ایک اور متنوں کی اصطلاح ہے کہ ان کے مطابق کیا ہے؟ یقین سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ جو بغیر تقلید کے حاصل ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ یقین بالمعنی الاخص. لہذا یقین کے دو معنی ہمارے سامنے، ایک یقین بالمعنی العام اور یقین بالمعنی الاخص. یقین بالمعنی العام کہیں سے بھی یقین حاصل ہو، اور یقین بالمعنی الاخص فقط وہ والا یقین جو کیا ہو؟ بغیر تقلید کے حاصل ہو. ایک مطلب اگر ہم خود چاند دیکھیں مہینے کا تو وہ یقین اخص ہو جائے گا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں. جی اور ایک مطلب ہم خود چاند دیکھیں اس مہینے کا چاند ہوا، جی جی وہ یقین ہو جائے گا بالمعنی الاخص. اور اگر کسی عادل گواہ نے آپ کو بتایا، اس کی بات پہ آپ کو یقین ہے، یہ کہ آپ اس کی بات کیوں کہ مان رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی یقین ہے. لیکن یقین کیا ہو جائے گا؟ بالمعنی عام. ٹھیک ہے، لہٰذا یقین کے دو معنی ہمیں بتا رہے ہیں. ایک بات. اچھا دوسرا بات کہ لأن المقصود به، کیونکہ متن میں جو یقین سے مقصود ہے وہ کیا ہے؟ التصدیق، وہ تصدیق ہے جو الجازم، جو جازم کیا ہوتے ہیں؟ یقینی ہو. المطابق للواقع، لیکن واقع کی بھی مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سواء کان عن تقلید او لا،
چاہے وہ تقلید سے حاصل ہو یا بغیر تقلید کے حاصل ہو، متن میں یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، وہی تصدیق ہے. ہاں متن میں کیا ہے، یقین سے مراد کیا ہے، جو بغیر تقلید کے ہو یا تقلید کے، دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز حاشی میں آ رہی ہے کہ المطابق للواقع، یہ جو یقین ہے یہ واقع کے بھی مطابق ہونا چاہیے. اوپر متن میں یہ بات نہیں کی گئی واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے 100% کہ ایسے ہی ہے، کہ فرض کریں حضرت علی کی خلافت ناحق ہے، انہیں یقین ہے، لیکن واقع میں تو ایسا نہیں ہے. تو آپ نے ابھی تصدیق کی کیا تعریف کی کہ آپ کو کسی خبر کے مضمون کا کیا ہو جائے، 100% یقین حاصل ہو جائے اور خلاف پہ کوئی احتمال بھی اپنا دیتے ہوں، پھر یہ بھی کیا بنے گا، علم تصدیقی بننا چاہیے. حالانکہ وہ لوگ تو جاہل مرکب ہیں، انہیں اپنی جہالت کی نہیں پتہ، ٹھیک ہے. تو وہ تو جہل میں جا رہے ہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا متن کے اوپر اشکال پیدا ہو رہا تھا. متن کے اوپر کیا اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ کی جو تعریف ہے تصدیق کی، کون سی تصدیق، تصدیق یقینی، تصدیق کی جو پہلی قسم ہے وہ کن لوگوں کے اوپر صدق آ رہی ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی صدق آ رہی ہے جو جاہل مرکب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو باقی سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. انہیں اپنی بات کا 100% یقین ہے، لیکن واقع میں ایسی بات نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں. تو اگر متن والی بات کو مانیں کہ کسی خبر کے مضمون کا یا کسی خبر کے نہ ہونے کا 100% یقین ہو تو وہی تصدیق ہو جائے گی، پھر بات کیا ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ حاشیہ لگایا اور یہاں پہ وضاحت کی کہ ہماری وہاں پہ مقصود کیا ہے، یقین سے مراد وہ تصدیق ہے کہ المطابق للواقع، جو واقع کی بھی کیا ہو، مطابق ہو. لہٰذا اگر واقع کے مطابق ہوگی تو وہ اسے کیا کہا جائے گا، علم تصدیقی یقینی کہا جائے گا. اگر واقع کے مخالف ہوگی تو وہ علم اسے نہیں کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا، جہالت کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ حاشیہ واضح ہو گیا، یعنی اس کی اہمیت واضح ہوگی. تو اب آگے آ جائیں. اذن وہو ان ترجح مضمون الخبر او عدمہ، آپ یعنی ترجیح دیتے ہوں خبر کے مضمون کی، یعنی خبر کے ہونے کو یا نہ ہونے کو، جبکہ مع تجوید طرف الاخر دوسری طرف کو کیا ہے، ممکن قرار دیتے ہوں، جائز قرار دیتے ہوں. وہ ادنا قسم تصدیق ہے، یہ تصدیق کی دونوں قسموں سے کیا ہے، کم ترین درجہ ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی ہو، ممکن ہے کہ وہ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی تصدیق کی قسم ہے، لیکن تصدیق کا یہ ادنا درجہ ہے، پست درجہ ہے. ٹھیک ہے. الوہم، وہم کیا ہے کہ ان تحتمل مضمون الخبر او عدمہ، کہ آپ کو کسی خبر کے مضمون کا احتمال ہو یا اس کے نہ ہونے کا احتمال ہو، جبکہ مع ترجیح طرف الاخر، وہ جو طرف آخر ہے وہ کیا ہو، آپ کے احتمال کے برابر میں زیادہ ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا، وہم ہو جائے گا. شک کیا ہو جائے گا کہ ان یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم. تنبیہ میں آ جائیں کہ گزشتہ جو ہم نے گفتگو کی یہاں سے کیا واضح ہو جاتا ہے، یعرف مما تقدم امران، پہلا امر ان الوہم والشک لیس من اقسام التصدیق. یہاں تک تو بات واضح ہے کہ وہم اور شک تو کیا ہے، تصدیق کی اقسام میں سے نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کا مطلب کیا ہے، ترجیح، اور وہم اور شک میں کوئی ترجیح نہیں ہوتی. شک میں دونوں برابر ہوتے ہیں اور وہم میں کیا ہوتی ہے، ایک چیز کے اوپر الٹا ترجیح ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے، مرجوح ہوتی ہے. اگلا جملہ بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ شک اور وہم کیا ہے، جہالت کی اقسام میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا اعتراض تھا ہمارا، کہ جب بھی کسی خبر کے مضمون کے بارے میں ہمیں احتمال ہو یا شک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، تصور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علم تصوری کہتے ہیں. تو یہاں پہ مصنف نے کیا کہا، جہل کا. تو یہاں پہ اعتراض مصنف کے اوپر کیا گیا کہ جس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے علم کی دو قسمیں ہیں، علم تصوری اور علم تصدیقی، اسی طریقے سے جہالت اور جہل کی بھی کیا ہیں، دو قسمیں ہیں، جہل تصوری اور جہل تصدیقی. اور یہاں پہ جو مصنف نے کہا ہے کہ جہل کی اقسام میں سے ہیں، تو مصنف کی مراد کیا ہے، یہاں پہ جہل تصدیقی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہل تصدیقی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے، علم تصوری بھی ہے. یعنی اس بندے کو کیا ہے، علم ہے، لیکن علم کس چیز کا ہے، فقط تصور ہے، شک یا وہم ہے، لیکن اس کی تصدیق سے وہ بندہ کیا ہے، جاہل ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شک اور وہم کیا ہے، جہالت میں سے ہیں، تو جہالت سے کیا مراد ہے، جہالت تصدیقی، یعنی اس کی تصدیق سے فقط جاہل ہیں، لیکن علم تصوری اس کا موجود ہے ہمارے پاس. لہٰذا یہاں پہ جہل سے کیا مراد ہے، یعنی من اقسام الجہل، آگے ایک اضافہ کرنا چاہیے تھا، من اقسام الجہل التصدیقی، یعنی جہل کی اقسام میں سے، لیکن جہل کون سا، جو تصدیقی ہو. لیکن آپ کہیں کہ اصلا یہاں پہ تصور ہی اس کے پاس نہیں ہے. نہیں، تصور سے جاہل تو نہیں ہے، تھوڑا بہت اسے پتہ ہے،
ٹھیک ہے. تصور سے کون سا بندہ جاہل ہوگا؟ جسے کہتے ہیں کہ جو بندہ متوجہ نہیں ہے، بالکل غافل بندہ، ٹھیک ہے، جو بالکل غافل بندہ ہے یا پاگل بندہ ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ متوجہ نہیں ہے، اسی بھی کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں. جیسے ہمیں بہت ساری جو سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان سے ہم جاہل ہیں. جاہل کیا مطلب؟ ہمیں مکمل پتہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ. اس سے کیا ہے؟ ہم تصور سے بھی اصل جاہل ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں تھوڑا بہت پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تصدیق ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس علم تصوری ہے لیکن تصدیق سے جاہل ہے، چونکہ لہٰذا جاہل بھی بن گئے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں، یہ جملہ کہہ دیں کہ ایک ہی بندہ ایک ہی ٹائم پہ عالم بھی بن سکتا ہے اور جاہل بھی بن سکتا ہے، تو یہ بات ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ عالم بنے گا کس اعتبار سے؟ تصور کے اعتبار سے، تصور کے علم کے اعتبار سے، تصور کے اعتبار سے، یعنی اس کے پاس تصور ہے. اور جاہل ہوگا کس اعتبار سے؟ تصور کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے. اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق سے یہ بندہ کیا ہے؟ جاہل ہے. تو لہٰذا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کے اندر علم اور جہالت ایک چیز کے بارے میں جمع ہو سکتی ہیں، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا مطلب؟ دو اعتبار سے. کون سا علم؟ تصوری والا علم. کون سی جہالت؟ تصدیقی والی جہالت. یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہو؟ جہالت تصوری اور علم تصوری یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، یہ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جہالت تصدیقی اور علم تصدیقی یہ بھی دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. لہٰذا مصنف کے اوپر یہ اشکال آیا کہ آپ نے تو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ النسبۃ فی الخبر بمحض تعلق تصدیق و تصور میں کیا کہا تھا کہ النسبۃ فی الخبر عند شک فیہا او توہم، یا اس سے آپ نے کیا رکھا؟ متعلق تصور میں سے رکھا کہ یہ کیا ہے؟ تصور کی اقسام میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور تصور کس میں سے ہے؟ علم میں سے ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شک اور وہم ہوتا ہے یہ کس میں سے ہوتا ہے؟ جہل میں سے ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں جہل کے بعد ایک چیز محذوف ہے کہ جہل تصدیقی میں سے ہے، جبکہ اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ علم تصوری میں سے ہے. واضح جواب. ادھر سے علم کہہ رہے ہیں، ادھر سے جہل کہہ رہے ہیں، یا تو اس کو جہل نہ کہیں یا اس کو علم نہ کہیں. دونوں اکٹھے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس. آپ بتا رہے ہیں کہ تصدیق میں سے ہے نا، جہل تصدیق میں سے، جہل تصدیق میں سے، لیکن علم ہے. تصدیق سے جاہل ہیں لیکن کیا ہے؟ تصور کا علم ہے. اس جہل کو کہاں تقسیم کی ہے علماء. آپ ایسے نہیں کہتے جیسے عام طور پہ ایسے کہ ہمیں تھوڑا بہت کسی چیز کے بارے میں پتہ ہو، اس کی تصدیق کا نہ پتہ ہو تو کیا ہمیں مطلب جاہل کہا جائے گا؟ علم تو ہے نا، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا علم تو ہے نا، علم تو ہے، لیکن علم تصدیق کا علم تو نہیں ہے. اگر تصدیق ہو جائے تو ہے ہی تصدیق، ہے اس کو تصدیق کا علم نہیں ہے نا. تصدیق کا علم، لہٰذا تصدیق سے آپ جاہل ہیں لیکن تصور کا تو علم ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے ہم تھوڑی بہت بات سنتے ہیں کہ بھئی جن کا اقامہ نہیں ہے ان کو جناب علی مدرسہ سے پہنے والے اقامہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس خبر کا ابھی تک یقین نہیں ہوا، نہ ہی ظن ہے، شک ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس علم ہے خبر کا لیکن جہالت بھی ہے. کیا مطلب؟ اس کی تصدیق نہیں ہے ہمارے پاس، ظن نہیں ہے، اس کے بعد یقین. دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی لیکن دو اعتبار سے. جیسے جال میں بھی تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی جال کے بھی دو قسمیں، جہل کے بھی دو جال قسمیں ہو جائیں گے. تصدیقی اور جال اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جس طریقے سے علم کی دو قسمیں ہیں تو چونکہ جہالت اس کے مقابلے میں ہے، علم کے مقابلے میں ہے، تو جب علم کی قسمیں بنتی جائیں گی تو جہالت بھی اسی طریقے سے کیا ہے؟ تقسیم ہوتی جائے گی. جب آپ نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، یا تصور یا تصدیق، اسی طریقے سے ہم کیا کہیں گے؟ جہل کی دو قسمیں ہیں. یا جہل کیا ہوگا؟ تصور سے جاہل ہوں گے، یا کیا ہے جناب تصدیق سے جاہل ہوں گے. تو جو بندہ تصور سے جاہل ہوگا وہ یقیناً کیا ہے؟ تصدیق سے بھی جاہل ہو جائے گا. یہ اس کا لازمہ بنے گا. اور ادھر کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا. جس بندے کو تصدیق کا علم ہوگا اسے یقیناً تصور کے بھی کیا ہے؟ علم ہوگا. تصور تو نہیں کہہ سکتے پھر تصدیق بن جائے گا، تصور ختم ہو جائے گا. تصور سے وہ گزر کے آیا ہوگا تصور. اس میں کیا اشکال کیا ہے؟ اس میں اعتراض کیا ہے؟ یعنی یہ ہضم کیوں نہیں ہو رہی ہے بات؟ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس نقطے کو کیا ہے سب نے لکھا، المقرر والے نے لکھا، سید قمر حیدری نے لکھا، کافی لوگوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ چیز مس ہے. یعنی وثانی. اچھا، دوسرا نقطہ کیا واضح ہوتا ہے کہ ان الظن والوہم دائمان یتعاکسان، کہ ظن اور وہم کیا ہمیشہ عکس ہوں گے آپس میں. جہاں پہ ظن ہوگا اس کے مقابلے میں وہم موجود ہوگا، جہاں پہ وہم ہوگا اس کے مقابلے میں ظن موجود ہوگا. فإنک اذا توہمت مضمون الخبر، جب آپ کو خبر کے مضمون کا وہم ہوگا تو فأنت تظن بعدمہ، تو خبر کے جو عدم ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ظن ہوگا.
وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَهَّمُ عَدْمَهُ، اور جب خبر کے عدم کا وہم ہوگا تو فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِهِ، تو جو خبر کے جو مضمون ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ ظن ہو جائے گا. فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، پس طرفین میں سے ایک طرف کا اگر ظن ہوگا تو یہ ظن کیا ہو جائے گا؟ توہم للطرف الاخر، دوسری طرف کے لیے کیا بن جائے گا؟ توہم بن جائے گا. پس فیکون ظن، پس ظن طرفین میں سے ایک طرف کا ظن ہونا توہم للطرف الاخر، دوسری طرف کے لیے کیا بنے گا؟ توہم بنے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.